اسی کا ترجمہ ہے انہیں جاننا انہیں ماننا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا جہاں میں آ کر ادھر دیکھا ادھر دیکھا تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے ابھی پھر زید نے کہا ان کے بنا نہ کوئی دکھائی دیتا ہے نہ سنائی دیتا ہے نہ سجھائی دیتا ہے ہر سو کملی والا دکھائی دیتا ہے مطلب کیا ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے تو شے کیا ہے تیری اوقات کیا ہے تیری صورت کیا ہے تیری یہ گندی مورت کیا ہے تو مقابلہ کس سے کر رہا ہے ان سے اللہ محبت کرے جن سے تو ریس کرے ان سے تیری اوقات کیا ہے تیری شکل کیا ہے تیری صورت کیا ہے ان کے ہوتے ہوئے اب میری آنکھوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ویسا نہیں کوئی چلو وہ تو صحابی تھے وہ تو ایک برطانیہ کا بہت بڑا مفکر گزرا ہے پروفیسر کارلائل اتنا بڑا آدمی ہے اب بھی انگریزوں کے سامنے اس کا نام لو تو جیسے ہمارے کسی بڑے بزرگ کا نام آئے تو کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے کان تو ضروری کھڑے ہو جاتے ہیں اور جو صاحب علم ہے وہ خود کھڑے ہو جاتے ہیں اتنا بڑا آدمی ہے کارلائل نے کتاب لکھی ہیروز اس نے ہیروز کتاب کے اندر جتنے فیلڈ ہیں زمانے میں بھئی جیسے کرکٹ ہے ہاکی ہے کوئی شاعری ہے علم و ادب کی بات ہے ایک ایک فیلڈ میں سے اس نے ایک ایک ہیرو چنا اور اس پوری کتاب کا نام اس نے کیا لکھا ہیروز لمبا نام ہے مختصر یہ ہیروز اب اس نے سارے میدانوں میں سے ایک ایک ہیرو چنا اور بعض جگہوں پہ اس نے ایک فیلڈ میں دو دو ہیرو بھی لیے کہ یہ بھی اس میدان میں ہیرو ہے یہ بھی ہیرو ہے اب اس نے تمام فیلڈوں پہ ڈسکس کرتے کرتے نبوت کے فیلڈ میں بھی وہ آئے اب اس نے رینکنگ کی رینکنگ مطلب درجہ بندی کہ بھئی نبیوں میں ہیرو کون ہے اب ان پڑھ نہیں یہ انگریزوں کے ناک کا بال ہے باقی پتھر ہے تو یہ لال ہے یعنی فرق اتنا ہے ان میں تو اس نے نبوت کے جب میدان پہ ڈسکس کرنے لگا تو نبی کوئی 5-6 ہی ہوں گے ساری دنیا میں لمبی قطار ہے کم و بیش 1,24,000 ہے اور ہر نبی امت کا سردار ہے اور ہر نبی کمال ہے ہر نبی کمال کوئی نبی ایسا نہیں جس میں کمی ہو کوتاہی ہو رب کے چنے ہوئے رب کے برگزیدہ مرتضی مجتبی سارے انبیاء بقول اعلی حضرت کے رسول و ملک پہ درود ہو وہی جانے ان کے شمار کو مگر کوئی ایسا دکھا تو دو کیا ادب کیا شرم ہے عموماً جب تقابل ہوتا ہے سب کو گھٹانا بلکہ مٹانا پڑتا ہے ایک کو اٹھانا پڑتا ہے لیکن اس کو کہتے ہیں صاحب علم و محبت یہ نہیں کہا ان کو مٹا بلکہ کہتے ہیں رسول و ملک پہ درود ہو
یہ بھی کمپیریزن ہے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، علم و حکمت، علم و حکمت، فیضان رضا. اساں کلاس دے وچ کسی نے چکی ہے نا تو آدھے باقی سارے ہی چندرے ہو گئے، کوئی ٹھیک ہے. اس کا مطلب باقیوں کا تو رگڑا نکال دیا، لیکن یہ اس کو کہتے ہیں ذہن رسا. کیا بات، اس کو کہتے ہیں کامل حیا. نبیوں کے لیے لفظ کیا تھا پہلے؟ رسول و ملک پہ درود ہو. اب اپنے نبی کی شان بھی بیان کی اور دوسروں نبیوں کے ادب بھی قائم رکھا. کیا بات ہے، کیا بات. رسول و ملک پہ درود ہو، وہی جانے ان کے شمار کو، مگر کوئی ایسا دکھا تو دو جو شفیع روز شمار ہے. اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ 1,24,000 یاد رکھیں، کوئی نبی بھی کائنات میں ناقص نہیں آیا، سارے کامل، حسن میں بھی کامل. کوئی نبی کوجھا نہیں تھا، سارے حسن کے پیکر تھے. اور کوئی نبی بے سرا نہیں تھا. سمجھتے ہیں؟ مطلب ہے بعض آوازوں میں بھی کرختگی ہوتی ہے، روکھاپن ہوتا ہے، لیکن سارے نبی جیسے چہرہ حسین ویسے آواز حسین. مولانا روم فرماتے ہیں سرکار کے بارے میں کہ آواز و روح پیغمبر معجزات. فرماتے ہیں جیسے نبی کا چہرہ معجزہ ہے، ویسے نبی کی آواز بھی معجزہ. ابھی میں آگے چل کے حدیث عرض کروں گا، لیکن ابھی ذرا اس کو ذہن میں رکھیں کہ سارے نبی کمال ہیں. اور کارلائل نے ہیروز کے اندر جب نبوت کی رینکنگ کی تو 1,24,000 پیغمبر میں سے وہ 3 چن لیتا، 4 چن لیتا، 5 چن لیتا. جیسے اسلام نے کہا یہ اولو العزم نبی ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ. سرکار کا نام یہ اولو العزم ہے، نبوت کا نچوڑ ہے. وہ بھی چن سکتا تھا، 5 نچوڑ ہے. اور مذہباً مسلکاً عیسائی ہے، اور وہ پاکستان سے چندہ لے کے نہیں کھاتا، اپنے ملک سے کھاتا ہے، عیسائیوں سے کھاتا ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیں. کیا بات. بھائی نمک بھی انہی کا کھاتا ہے، پڑھا بھی وہیں، پڑھایا بھی وہیں، اور عروج پہ بھی وہیں پہنچا. اب وہ ہمارا نہیں، غیر ہے. اور اگر ترازو کسی غیر کے ہتھے چڑھ جائے، میں ویسے آکھ رہا ساڑھے تے اپنے دے ہتھے چڑھ جائے، ان کو آپ گز پکڑا دیں، آپ جا کے کہیں کہ میرے شالمی والے یا کیڑی مارکیٹ ہے کپڑے والی اعظم کلاتھ والے آپ کو 6 گز ناپ کے دیں گے، گھر پہنچیں گے 5.5. اور دینے والے حاجی صاحب ہوں، اور ہر سال عمرے پہ بھی تشریف. اور ادھر بچے کو بھیج دیں آپ کسی دکاندار کے پاس، بچہ لے کے دال آئے پاؤ، لیکن گھر تو لو تو. یہ ہماری قوم ہے، ایسی بد نصیبی ہے. اس کو بھیجو ریڑی والا بظاہر لگے گا کہ بڑا ہی اللہ والا، لیکن اس سے جا کے بچہ کہے کہ یہ کیلے دے تو کیلوں کی شکل. میں تو صرف بچے کا ویسے کہہ رہا ہوں، ورنہ ان کے پاس سچا بھی چلا جائے. میں خود ڈسا ہوا ہوں. یہ بدنصیبی ہے نا اس قوم کی. پھر کہتے ہیں اللہ عزت نہیں دیتا. اللہ ان عیسائیوں کو عزت اس لیے دے رہا ہے کہ وہ ملاوٹ نہیں کرتے، اور ہم ملاوٹ سے چوکتے نہیں. وہ جو لکھتے ہیں وہی دکھتا بھی ہے، پایا بھی جاتا ہے. اور یہ لکھتے کچھ ہیں.
تو کلمہ کیا کرے، قرآن کیا کرے، اسلام کیا کرے؟ پھر کہتے مسلمان ہو کے ذلیل ہیں، ہم ہر بندے کے منہ سے نوالا چھیننا چاہتے ہیں، وہ کتوں اور بلیوں کو بھی پالتے ہیں۔ خرابیاں اپنی جگہ پہ، اچھائیاں تو ہیں۔ میں غیر کی نہیں اپنی بتاتا ہوں، اس لیے کہ اللہ کرے شاید کسی کی سمجھ میں آ جائے۔ ایک دن میں صبح سویرے منہ اندھیرے ریلوے اسٹیشن لاہور اترا تو سیدھا میں آیا، میں نے کہا آج 3 دن کے بعد اکثر جو سفر پہ ہوتا ہوں گھر جا رہا ہوں تو گھر والے کہیں گے اتنی دیر سے آیا، کیا لایا؟ خالی ہاتھ آیا؟ نہیں، مجھے بھی خیال آیا تو میں سیدھا، میں نے اپنے دماغ میں سوچا یہ سب سے غریب آدمی کھڑا ہے، سویرے سویرے اس کا بھلا ہو جائے۔ استاد کہتے تھے کہ اگر ضرورت نہ بھی ہو کوئی غریب مل جائے تو خرید لیا کر۔ ہمیں تو وہ یاد تھا، میں نے اس غریبڑے سے کہا کہ سیب اچھے پڑے تھے خوبصورت، کہ کس طرح دیتے نہیں؟ تو اس نے آکھیا یہ ایسے دیے ہیں۔ میں نے کہا 2 کلو دے دو، تو اس نے چن چن کے بسم اللہ بسم اللہ، میں کہ سبحان اللہ، پڑھ کیا رہا ہے؟ بالکل اسی طرح جو رشوت والی کوٹھی پہ لکھا تھا ھذا من فضل اللہ۔ وہ ظالم بسم اللہ بسم اللہ، اس نے دیکھا نا کہ بھی بسم اللہ والا ہے تو جیسا منہ ویسے ہی تھپا ٹکا، تو اس نے بسم اللہ کر کے خوبصورت، دل بڑا خوش ہوا کہ اس نے تو میری عزت کی میری عزت افزائی کی۔ اس نے شاپر بنا کے رکھ دیا اور منہ بڑا ہی مسکین والا کر کے کہنے لگا کہ سویرے سویرے چینج نہیں ہوتا، چینج ہو سی؟ میں نے کہا چینج نہ بھی ہو تو بناؤں گا اس کے لیے۔ اتنی اس نے میرا دھیان کیا، بس میں نے ادھر دھیان فرمایا، اس نے ادھر کرم کرنا۔ کون سمجھ نہیں آیا؟ تھوڑی ابھی ریڈیو ہے تو پھر تو بتانے کی ضرورت نہیں۔ پھر بد نصیبی کو پیٹنا کیا؟ گھر جا کے میں نے وہ شاپر پکڑایا تو میں تو جا کے تھکا ہوا، کہاں کیمل پور اٹک، کہاں میں پہنچا بس پہ، وہ اپنا گاڑی پہ، تو میں سو گیا۔ جب اٹھا تو گھر والوں کے رنگ اڑے ہوئے۔ ظاہر ہے کہ ہم تو اچھے خاصے خوش تھے کہ واہ واہ اور آفرین آفرین کی آواز آئے گی، لیکن یہاں تو تلقین ہی بدلی ہوئی۔ تو ہم نے کہا خیر ہے، بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں، گھر کی بربادی کے آثار نظر آتے ہیں۔ تو آگے سے انہوں نے سر جل کے بھون کے کہا کہ ایک چبڑ کی تو چک لے آئے۔ ہم وہ قوم بنتے، کاش کہ ہم ایسے نہ ہوتے۔ وہ عیسائی کار لائے، بات میں نے یہاں سے کی تھی، اللہ ہمیں ہدایت۔ ہماری تباہی بربادی اوپر سے نہیں ہو رہی، ہاتھوں سے ہو رہی ہے۔ یہ تو ہمارے، یہ عمران خان تو یہ نہیں کہتا نا کہ تم کم نہ تولو، یہ وہی کہتا ہے، وہ کہتا ہے جھوٹ بولو۔ ہمارا حاکم ہمیں یہ نہیں کہہ رہا، یہ ہم خود کر رہے ہیں، یہ کسی اور کا نہیں، ہمارا قصور ہے، خود اپنا قصور ہے۔ اگر ہم 5 روپے نہیں تو 3 روپے اگر کما لیں اور حلال کے، تو بچے ادھر سے بھی دبائیں گے ادھر سے بھی دبائیں گے، لیکن جب حرام کھلائیں گے ادھر سے نہیں دبائیں گے، ادھر سے دبائیں گے۔ پھر آپ کہتے ہیں جی پیر جی حافظ صاحب کوئی تویز دیو، پتر گل نہیں مننا۔ جو آپ نے لگایا ہے وہی آپ کاٹیں گے۔ کچھ لوگ بچھا کر کانٹوں کو گلشن کی توقع رکھتے ہیں، کچھ لوگ بچھا کر کانٹوں کو گلشن کی توقع رکھتے ہیں، شولوں کو ہوائیں دے دے کر سامن کی توقع رکھتے ہیں، انگارے بیج کر گلابوں کی توقع، حماقت نہیں تو کیا ہے۔ اس لیے وہ عیسائی تھا، کارلائل اپنے ملک سے کھاتا تھا، لیکن اس نے جب قلم اٹھایا
اور 1,24,000 پیغمبر میں سے اس نے ہیرو چننا تھا. اور مشکل اس لیے ہے کہ سارے نبی سچے اور سچے، سارے نبی ستھرے اور پاک، کسی نبی میں نہ کمی ہے نہ کوتاہی ہے، نہ رب نے بنائی ہے. ان ستھرے اور اجلے لوگوں میں سے اس نے سپر نبی چننا ہے. چنتے چنتے ان کی رینکنگ کرتے کرتے درجہ بندی کرتے کرتے جب پہنچا اینڈ پہ، ذرا راز کھل گیا کہ کارلائل کا قلم کیا لکھنے لگا ہے. رات ہوئی، برسات ہوئی، اب دیانت امانت کی ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی. اکیلا بیٹھا ہے قلم لے کے کہ فیصلے کی گھڑی ہے، فیصلے کی گھڑی ہے. اور قلم کسی عبداللہ کے ہاتھ میں نہیں، عبد الرحمن کے غلام محمد کے ہاتھ میں نہیں، مسٹر کارلائل کے ہاتھ میں ہے. اب قلم اٹھا کے اس نے ٹیبل پہ کاغذ ٹکایا. اس کے سامنے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی تصویر بھی مکمل ہے کہ چیخوں میں چھلانگیں لگا رہا ہے. 16 سال کی عمر میں کون چیخے میں چھلانگیں لگاتا ہے؟ 12 سال کے بیٹے پہ رب کی رضا کے لیے چھریاں چلا رہا ہے. اپنی حسین ترین بیوی کو بچے سمیت کہاں ویرانے میں چھوڑ کے کسی کے لیے جا رہا ہے. اس کے حکم پہ وہ کعبہ بنا رہا ہے. پورا حج جس کی یاد ہے، حج کا ایک ایک رکن جس کی یاد دلاتا ہے. کارلائل کے سامنے خلیل اللہ کی تصویر بھی ہے، موسیٰ کلیم اللہ کی تصویر بھی کامل ہے کہ مارے آسا دریاؤں کو چیر کے رستے بنا دے، ہاتھ اٹھائے تو سورج کی طرح چمکنے لگ جائے، فرعونوں کو مٹا کے اللہ کے نعرے لگائے. تصویر جناب موسیٰ کی بھی سامنے ہے. حضرت عیسیٰ کا تو وہ کلمہ پڑھتا ہے، اور حضرت عیسیٰ کا کمال یہ ہے ٹھوکر مارے تو مردے زندہ کر دے. کوئی کوڑ کا مریض آئے ہاتھ ٹکائے مرض وہ جائے. مادرزاد اندھوں پہ ہاتھ رکھتے بینائی مل جائے. اماں کی گود میں بولے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذالک عیسی ابن مریم. پیغمبر کا یہ عالم ہے. اگر اماں بیٹھ کے روئے پیدائش کے وقت، اماں روئے اور پیدا ہو گیا عیسیٰ، جھولی میں آن پڑا ہے، اب بی بی بھوکھی بھی ہے، پیاسی بھی ہے، رسوائی کا ڈر بھی ہے، دور گھر بھی ہے، دشمن سارا نگر بھی ہے. اب کون ہے جو تسلیاں دیتا ہے؟ ناداہا من تحتہا، ابھی آیا ہے اور اماں کو کہتا ہے اماں لا تحزنی، اماں نہ گھبرا. اب گھبراؤں کیسے نہیں، تو بن باپ کے آ گیا ہے. نیچے سے کہتا ہے اماں کلی وشربی وقرری عینا، یہ لے پانی جہاں میرا پاؤں ہے، یہاں رحمت کی چھاؤں ہے. جہاں پانی کہاں تھا؟ جہاں حضرت عیسیٰ کی ایڑی لگی وہاں نہر جاری ہے. ماں کو کہتا ہے یہ لے پانی پی. یہ جس تنے کے ساتھ سوکھا تنا، نہ اوپر کوئی اس کے ثمر ہے، نہ اس کے اوپر کوئی سبزہ کٹا پھٹا تنا. کہتا ہے اس کو پکڑ کے ہلا، ابھی لگے گا ثمر، ابھی سبز ہوگا، ابھی پھل لگے گا، ابھی پکے گا، ابھی گرے گا. ناداہا من تحتہا اللہ تحزن
عبدنی قد جعل ربک تحتک سریا وہزی الیک بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا فکلی واشربی وقری عینا فاما ترین من البشر احدا فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن نکلم اليوم انسیا فاتت به قومها تحمل قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا فاشارت الیہ. مجھے بتائیں اتنا بڑا پیغمبر، اتنا بڑا نازوں والا، روح اللہ، کلمت اللہ، کیا کارلائل اندھا تھا؟ اس کو یہ سب پتہ نہیں؟ ہم دور والے ہو گئے نور والے، اور وہ تو تھے اپنے پیغمبر کے حضور والے. ہم نے تو 6 کتابیں پڑھی، اس نے تو پوری لائبریریاں چھان ماری تھی، دنیا کی لائبریریاں اس نے چھان ماری، اور 1,24,000 پیغمبر میں سے ہیرو کو ڈھونڈ رہا ہے جب سارے نبیوں کی تصویر سامنے. لیکن آیا رات کا وقت، دیکھ اسلام کا وقت، گھڑی ہے بہت سخت. اٹھایا قلم، اپنے آپ کو کہا او قلم تجھے صداقت دیانت کی قسم سچائی کا رقم. جب قلم کو اٹھایا کاغذ کے سینے پہ چلایا تو آگے لکھنے والے نے کیا لکھا پایا. میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آگے نام محمد ہوا رقم، چلا دکھائے کا قلم. عربی میں کہاوت ہے کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت وہ نہیں ہوتی جو اپنے کہے. مجھے سیف اللہ صاحب کہیں کہ واہ خطیب اسلام، یہ میں خوش تو ہو جاؤں گا کہ میرے بھائی نے میری تعریف. قبلہ قاری عبدالحفیظ صاحب فرمایا لیکن فضیلت یہ نہیں ہے. فضیلت یہ ہے کہ جس کے دل میں غیر ہو پھر بھی زبان پہ خیر ہو. اتصام الہی کہے واہ 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 واہ. مجھے بتائیں نا کہ سچائی یہ نہیں ہے کہ آپ مجھے کہیں واہ واہ. مزہ تو یہ ہے کہ جس کے دشمن کے دل میں بغض ہو، اناد ہو، نفرت ہو، لیکن اور سچائی کا جادو جب سر چڑھ کے بولے کم از کم واہ کرے، اور جو سر کے واہ نہ کرے آہ تو کرے. کیا بات ہے. حضور ساری دنیا مانتی ہے، برادری کبھی کسی کو نہیں مانتی. ہم سری اپنی کسی کو کب گوارا ہو سکی، دل ہی دل میں آدمی سے آدمی جلتا رہا. علامہ خادم حسین رضوی کو ساری برادری کہتی. کسی نے کہا زبان کا بڑا سخت ہے، کسی نے کہا اس کا دماغ نہیں ٹھکانے، کسی نے کہا کیا جانے. لیکن اس نے جب آنکھوں کو بند فرمایا تو آواز ادھر سے نہیں ادھر سے بھی آیا. نظام ہے چلتے تا دل سے.
بے شک ایک فکرہ ہے کہ آنکھ سے دور نہ ہو دل سے اتر جائے گا. اللہ کیا کہتے ہیں؟ آنکھ سے دور آنکھ سے دور نہ ہو دل سے اتر جائے گا. یعنی تو میرے سامنے رہو، اگر تو چلا گیا تو بھول جائیں گے تجھے. لیکن واہ مرد تھا، عجیب فرد تھا. موسم حالانکہ سرد تھا اور کئی لوگوں کا چہرہ زرد تھا، لیکن جیتے جی ہر کوئی منواتا ہے، مر کے کوئی منواتا ہے. جو جیتے جی دعا کے بھی قائل نہیں ہے، جو جیتے جی جانے والوں کے لیے نہیں دعا کے قائل، ہم نے وہ بھی دیکھے اس کے کردار کے گھائل، کھڑے تھے اس کی قبر پہ ہو کے مائل، ہاتھ اٹھے جیسے کوئی سائل. مسئلہ کے حق کا اہل سنت، کے حق کا اہل سنت، اہل سنت. علامہ خادم حسین صاحب رضوی، خان محمد صاحب قادری، جرت و بہادری، سید حسین قادری. غازی تیری عظمت کو، رضوی تیری جرت کو، اہل سنت تمہارے مسلک کو. اس کو کہتے صداقت ہو تو دل سینوں سے کھینچنے لگتے ہیں واعظ. صداقت ہو تو دل سینوں سے کھینچنے لگتے ہیں واعظ. حقیقت خود کو منوا لیتی ہے، مانی نہیں جاتی. حقیقت خود کو منوا لیتی ہے. کارلائل بے شک عیسائی تھا، لیکن عیسائی کا قلم جب چلا اپنے آپ کو کہہ رہا ہے دیانت کی قسم کر سچائی رقم. کون ہے نبیوں کا سرور، کون ہے نبوت کی کہ میدان کا ہیرو. تو جب فائنل اس نے قلم چلایا ہے، نام میرے نبی کا آیا ہے. یہیں سے سمجھ میں آیا ہے سارے نبیوں کا جو سرمایہ ہے وہ رب نے میرا نبی بنایا ہے. ضمیر زمین سے شعور سما تک محمد محمد محمد، دل آدمی سے فکر خدا تک محمد محمد محمد. اے دنیا اے اعجاز کن کی نمائش، تو بھی ذرا صلی اللہ آج کہہ دے تیری ابتدا سے تیری انتہا تک محمد محمد محمد. کریں گے گزر گئی محمد محمد، کریں گے گزر گئی عہد نال احمد، ملیں گے گزر گئی محمد محمد، کریں گے گزر گئی عہد نال احمد، ملیں گے گزر گئی. کہیں کچھ پکایا کہیں کچھ پکایا اساڑی محمد محمد، کریں گے گزر گئی. نبی رسول نبی رسول دی احمد دے در تے ہمیشہ گدائی کریں گے گزر گئی محمد محمد، کریں گے گزر گئی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عیسائی چوپ ہو گئے ہوں گے؟ عیسائیوں میں بھی نیشنلسٹ ہیں، ان میں بھی بغض سے بھرے ہوئے گھڑے صرف ہے نہیں، ہر شہر میں ہے. آپ سنتے نہیں رہتے کہ فلاں جگہ پہ مسلمان عورت نقاب میں تھی، اس پہ حملہ کر دیا. لندن میں آپ سنتے رہتے چاقو سے حملہ، چھری سے حملہ. گورے نے جو ہیڈس فیلڈ میں حملہ کر دیا، مانچسٹر میں حملہ کر دیا. کینیڈا چلے جاؤ، امریکہ، کسی بھی ملک میں چلے جائیں، ان میں بھی بد نسل بغض سے بھرے ہوئے ہیں.
کارلائل کے پاس پڑھے لکھے لوگ گئے. انہوں نے کہا دیکھ تو نے تو جنازہ نکال دیا. یہ برطانیہ جو ہے نا خالی برطانیہ نہیں ہے, وہ کہتے ہیں گریٹ بریٹن. وہ سمٹتے سمٹتے بوتل میں آ گئے ہیں لیکن اب بھی کہتے ہیں ہم گریٹ ہیں. یعنی پوری دنیا پہ حکومت کرنے والا آج 4 کنال میں سمٹا ہوا ہے. 4 کنال میں ویلز ہے, اور دوسرا کیا ہے اسکاٹ لینڈ ہے, تیسرا انگلینڈ ہے, چوتھا جو ہے وہ آدھا ہے آدھا نہیں ہے, وہ بھی سمندر سے گزر کے جانا پڑتا ہے. ہمارا پنجاب ان سے بڑا ہے. پنجاب کی آبادی ہوگی 7-8 کروڑ, تو ان کی پورے اپنے پرائے ملا کے 7 کروڑ نہیں بنتی. یہ ہے برطانیہ. 8 گھنٹے میں ایک طرف سے آپ چلے, کار کو دوڑائے دوسرے کنارے پہ پہنچ جائے. یہ ہے برطانیہ. لیکن گردن میں جو سریا ہے وہ نکلا. اب جن کی فطرت ہی یہ ہے کہ ہم گریٹ ہیں, ہم سپر ہیں, وہ مانتے تھے. آگے انہوں نے پکڑا, ہوئے تو ظلم کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا جو سچائی ہے وہ میں نے بتائی ہے. اب بےمان میں نہیں بنوں گا, بددیانتی نہیں کروں گا. اس نے کہا محمد عربی کے ہوتے ہوئے نہ عیسیٰ جچتا ہے نہ موسیٰ سجتا ہے. انہوں نے پھر حل دیا اسے. انہوں نے کہا اس کا حل ہے. اس نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا تو اس طرح کر, تیری دیانت پہ بھی دھبا نہ لگے, تو فرسٹ ہیرو لکھ محمد عربی کو, سیکنڈ ہیرو حضرت عیسیٰ کو لکھ. بات ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے نا. مطلب یہ ہے کہ حل نکل آیا, لیکن اس کا جواب سنیں گے سر دھنیں گے, موتی ہیں چنیں گے. اس نے کہا اصل تم تو ٹھیک کہتے ہو کہ میں سیکنڈ ہیرو نبوت میں حضرت عیسیٰ کو چنوں, مگر مجھے محمد عربی کے پہلو میں وہ کہتا ہے نہ عیسیٰ ٹکتا نظر آتا ہے نہ موسیٰ نظر آتا ہے. اگر ہوتا تھوڑا سا فرق میں مٹاتا, لیکن فرق اتنا دور, میں ہو گیا مجبور. میں نے 2 ہیرو بھی لکھے ہیں ایک میدان میں, لیکن نبوت کی دنیا میں محمد عربی کے سوا مجھے کوئی ہیرو دکھتا ہی نہیں. نہ رکھا ایسے کام للہ الحمد, میں دنیا سے مسلمان گیا. سب تو مدینے پہنچے, تم نہیں چلتے رضا, سارا تو سامان گیا. جی حضور. اب میں ذرا عبدالحفیظ صاحب کے لیے اور اپنے لیے 4 سطریں پڑھنے لگا. کیا سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی. لیکن میں اس کو مجاز, بالکل ٹوٹل مجاز, پہلا فکرہ آتا ہے تو مفتیوں کا رنگ اڑ جاتا ہے کہ یہ بیچ میں کیا آ گیا ہے. لیکن بات میں ٹھیک کرنے لگا ہوں, وہی کارلائل کی بات کو بڑھانے لگا ہوں کہ ایک فقیر تھا حضرت سیدنا, وہ ادھر جائے نا سندیلیاں والی, سندیلیاں والی سے علی حیدر موضع ہے. علی حیدر موضع میں ایک فقیر گزرا ہے, حضرت پیر علی حیدر. حضرت پیر مہر علی شاعر کی اجڑی ہوئی قبر پہ جا کے بوسے دیتے تھے اور کہا کرتے تھے علی حیدرا ساڑھے کل چنگاریاں تیرے کل بھٹیاں بھٹیاں. حضرت علی حیدر شاہ کہتے ہیں سب سیالانو ویکھنی بائے. مگر سمجھ آوے نہ آوے. سب سیالانو ویکھنی مائے, میرا رانجھا راٹ جنادائی,
پس منظر تو یہ ہے کہ ہیر اپنی ماں کو کہہ رہی ہے، بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ تو جو مجھے تانے دیتی ہے کہ رانجے رانجے کے، اے اماں پوری چنا دی کندی سرگودا بھی سارا پھیر لے تے جھنگ بھی پھیر لے، اے راٹھ چنا دا صرف میرا رانجا ہے۔ بظاہر یہ لگ رہا ہے لیکن کہنے والا پردے کی اوٹ میں بات کر رہا ہے کہ سب سیالان آپ کو سیال لگ رہے ہیں، لیکن علی حیدر کہہ رہے ہیں آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے تک سب سیالان ویکھنی مائے میرا رانجھا راٹھ چنا دائی، سب پیغمبر مولا بھیجے پر احمد کون صدا دائی۔ اب کھلا رہا ہے، سب پیغمبر مولا بھیجے پر احمد کون صدا دائی۔ رب موسیٰ نا کلام کرے انہوں اپنے کول غلام دائی، علی حیدر تے جے کرم کرے او طالب روزے دی چھان دائی۔ حضرت بابا بھلے شاہ قصوری، بابا بھلے شاہ قصوری، آپ نے اردو تو سنی، کارلائل کا بھی سن لیا کہ انہیں اعلیٰ حضرت نے بھی کہا انہیں جانا، کارلائل نے کہا کہ کوئی نبی محمد عربی کے ساتھ مجھے فٹ ہی نظر نہیں آتا، کوئی جچتا ہی نہیں ہے جو ان کے ساتھ کھڑا کیا جا سکے، دور دور تک کوئی نبی ان کے پہلو میں نہیں جچتا۔ میں کیسے لکھوں کوئی دوسرے نمبر پہ، مجھے ایسے لگتا ہے پوری نبوت کی تاریخ میں اللہ نے اول بھی نے بنایا آخر بھی نے بنایا، اور یہ مسئلہ سمجھ آیا تو اقبال کو آیا کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں ہوا۔ بابے ہو رہی بلے شاہ ہو رہی پنجابی دے گل ہوئی ہے کہ جڑے بابے نے چکر لمبا لاندے نے اور کچھ لوگ تے بیچارے پیچھے مٹی چ روڑ جاندے نے، کچھ نو بابے سمجھ آندے۔ حضرت بابا بلے شاہ قصوری کہتے ہیں اب لفظ وہی میں نے کہا نا سب سیالان، یہاں کہہ رہے اکو، لفظ اکو تے غور کرنا، اکو رانجا مینوں لوڑی دا۔ ادھر اور آپ کہتے ہیں نا رولڈ گولڈ، جو ہیں اولڈ وہ تو سمجھ لیتے ہیں اور ہم ہیں رولڈ گولڈ، پنجابی بھی نہیں آتی ہو گئے بولڈ، انگلش دے وچ وڑے آ انجی سولی تے چڑھے آ، نہ انگریزی رہی تے نہ پنجابی رہی وچ ہی کھڑے۔ ہن پرانی پنجابی ہے اکو رانجا مینوں لوڑی دا، زور دے کے کہہ رہے ہیں میں صرف رانجا ہی منگنا ہے بس، او کہنا اکو رانجا مینوں لوڑی دا، کیڑا جدے سر تے میم مروڑی دا، اکو رانجا مینوں لوڑی دا، جدے سر تے میم مروڑی دا، کن فیکون اگے تھی لگیاں اے نیوں نہیں لگڑا چوری دا، اکو رانجا آمیں سونے ملن ہزاراں اساں نہیں یار وٹانا۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ میرٹ پہ نبی بانٹتا
اللہ تعالی معیار، صلاحیت، ایبیلٹی، میرٹ پہ نبی بانٹتا کہ جس میں یہ صلاحیت ہوگی اس کو فلاں نبی دوں گا، جن میں یہ خاصیت ہوگی ان کو فلاں نبی دوں گا، جڑا نکمہ ہوئے گا انہوں کوئی بھی نہیں دوں گا۔ اعلیٰ حضرت شاید روئی پڑے، کہنے لگے جے رب عدل کردہ تے سانو تے کوئی بھی نہ ملتا۔ میں پہلے ہی رو چکا کہ ہمارے اندر اتنی کوتاہیاں ہیں، دامن داغ داغ ہے، جسم ہمارا داغ داغ شد، پمپا کجا کجا نہیں آتا، ممبر سے لے کر بازار تک سارے برابر ہوئے ہوئے، اتنے نکمے، ہر عیب ہم میں۔ اللہ حضرت کہتے ہیں اگر اللہ میرٹ پہ نبی بانٹتا ہمیں تو کوئی بھی نہ ملتا، ہمیں اتنے نکمے تھے، لیکن رب نے نبی دیتے ہوئے میرٹ پہ نہیں، اس نے فضل کمایا اور اس کا جو حبیب تھا وہ ہم نکموں کے حصے میں آیا۔ اس کو کہتے ہیں عنایت، اس کو کہتے ہیں رحمت، اس کو کہتے ہیں فضل، یعنی ہکڑیاں جاگ دیاں دے رہے بھاگ سوتے، بھاگ جاگ جا ملے آون ستیاں نو، ایک چم دیاں سر دا تاج تیرا، ایک سکھ دیاں تیریاں جتیاں نو، یہ یار فرید قبول کرے جنت واڑنے دا پڑکتی۔ لیکن جو نتیجہ نکالا وہ سنے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اللہ نے فضل فرمایا، نبیوں کا سردار ہم نکموں کے حصے میں آیا، لیکن اب ہم بھی بے قدرے نہیں بنیں گے، حضور ہمارے لیے نعمت بن کے آئے، رحمت بن کے آئے، ہم بھی دوسرے دروازے پہ نہیں جائیں گے، سرکار کی چوکھٹ پہ مر جائیں گے، ہمیں سونے ملن ہزاراں تے آسان نہیں یار، وٹانا کی چیزیں مرزا کانا۔ نہیں سمجھا؟ یعنی حضور کے مقابلے میں انگریزوں نے اتارا بھی تو کون سا پہلوان اتارا؟ نہیں سمجھا؟ وہ اتارا بھی تو کون سا اتارا؟ کہاں ما ذاق البصر وما طغى، حضور کی آنکھ، اللہ، یہ کائنات میں واحد آنکھ ہے جس نے حسن خدا کو آنکھ بھر کے دیکھا، صرف ایک آنکھ۔ کیا اللہ نے بنائی ہے یار تیری آنکھ، پیمانہ تیری آنکھیں، تلوار تیری آنکھ، ما ذاق البصر وما طغى، وہ آنکھ جسے رب اپریشیٹ کر رہا ہے خود حسن مطلق کو دیکھ کر، ما زاغا، زاغا کہتے ہیں ٹیڑھا ہونا، نہ تیری آنکھ تھکی، نہ درماندہ ہوئی، نہ واماندہ ہوئی، اور کمال یہ ہے وما طغا، نہ حد سے آگے گئی نہ حد سے پیچھے گئی، اپنے ٹھکانے پہ لگی رہی اور ڈٹی رہی ہے۔ ایسی آنکھ بھی کوئی ہے، ما زاغ البصر وما طغا۔ سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، لبیک 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 ادھر مقابلے میں مرزا کہا کرتا تھا قادیانی، وہ کہتا تھا کہ محمد عربی ایک نمبر نبی ہے، اور میں کیا دماغ پایا ہے، تو بندے دے آپ پتا 2 نمبر تے لالے کو سی دی پیالی ایسا نہیں من دے، تو بدبخت کیا لاجک ہے، کیا منطق ہے؟ پھر وہ کہتا ہے کہ آپ اصلی ہیں میں ذلی ہوں، یعنی میں فوٹو سٹیٹ ہوں۔ اب بندے دے آپ پتا فوٹو سٹیٹ سے بچیا
تو نبوت میں بھی یہ چکر چلا رہا ہے. کہتا ہے وہ میں بروزی نبی ہوں گا. وہ تماشے کرتا ہے وہ. اب میں اسے کہتا ہوں کہ باقی گلاں چھڈو, میرا نبی رب نے ہمیں دیا اور گویا دے کے ہمیں کہا کہ میں فضل کیتا ہے تے کتے بے وفائی نہ کر جانا, چھڑ کے اتنے کھبے نہ ٹر جانا. ویسے بھی بندے دے پترا والا کم نہیں کہ سامنے گھر کے آب زمزم کی نہر بہ رہی ہو اور بندہ گٹر میں منہ مار رہا. بھئی سامنے حوض کوثر کا دریا چل رہا ہو, بندہ نالی میں منہ مار رہا ہو. ہے کوئی دماغ والی بات؟ ادھر ما ذاق البصر وما طغا کی آنکھ والا ہو اور ادھر کانا, اور کانا بھی کتنا. مرزا قادیانی کی جو ہے نا بایوگرافی, اس کی سوانح حیات اس کے بیٹے نے لکھی ہے. کس نے؟ بیٹے نے لکھی ہے. اور بیٹا لکھتا ہے کہ ابا حضور نے ایک دن فوٹو کھچوایا, فوٹوگرافر کو بلایا گیا. اس وقت آپ کو پتہ ہے فوٹوگرافر والے پرانا دور, اس نے کہا کہ مرزا جی ذرا آنکھ کھولیے. ظاہرہ ہے ایک وڈی سی تے ایک ذرا حیا والی سی. وہ کہتے تھے ون سائیڈڈ, سارے انو ایک کا خلال میں ایک دا سی, انہا انصاف پسند. تو وہ کانا صاحب کو انہوں نے کہا ذرا آنکھ کھولیے. اس نے زور لگایا, لیکن فوٹو والے نے جب وہ بٹن دبایا انہیں آنکھ نو پھر اتھے ہی پایا. اب میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ بدبختو اگر اتنی بڑے ہستی کے مقابلے میں لانا تھا, جیسا بھی زمانہ تھا, کوئی منہ متھے والا تو ایسا بدبخت ہے کہ اگر اور پھر تیل لگانے پہ آتا تو بھر کے تلی پہلے ادھر ٹکاتا, پھر ادھر جو لگاتا اچکن شریف کو بھی ساتھ ملوث کرواتا. اور اندھا اتنا کہ بیٹا لکھتا ہے کہ ابا حضور کی گھڑی جو تھی نا وہ واچ ریسٹ واچ نہیں تھی, وہ جیبی گھڑی تھی. اور جیبی گھڑی بھی کیسی گھڑی تھی کہ آپ دیکھ کر ٹائم نہیں معلوم کرتے تھے, انگلی رکھ کے کرتے تھے ایک. جس اندھے کو گھڑی دکھائی اور میرا نبی میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے. اور یہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کا دعویٰ نہیں ہے, یہ دعویٰ صرف آمنہ کے دعویٰ. میں نے رب کو دیکھا, میرا رب ڈاٹا سونا. کیوں حضور کھڑے ہیں مصلی پہ, اب غلطی ہو رہی ہے صف کی پچھلی صف کے اندر, اور غلطی دل کی ہے یا اعضاء کی. حضور نماز ختم ہوتی ہے, فرماتے ہیں کہ صحابہ نماز ٹھیک سے پڑھا کرو. آگے کیا کہا؟ اللہ لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم. مجھے قسم ہے میرے رب کی کہ مجھ محمد کی آنکھوں سے نہ تمہارے اعضاء چھپے ہوتے ہیں نہ دل کا حال چھپا. شان مصطفیٰ, راہ مصطفیٰ, راہ مصطفیٰ, سیدی مرشدی, تاجدار ختم نبوت. جی ایک کانا, اور کانا بھی اندھا کانا. اب مجھے یہ بتائیں, جوتا جو ہے اس کی تو پہچان ہو ہی سکتی ہے کہ سجا کھڑے تھے کھبا کے پیرا نہیں سمجھ آ جا رہی ہے, بندہ اٹھتے بھی منہ کر کے کھلوتا ہے پیری سمجھ لے. لیکن یہ دی حالت ہے کہ جتی سجے علی کھبج توندے میں مت. جس وقت بہاولپور میں مقدمہ چلا نا, اس وقت دور تھا کوئی اور, مقدمہ چلا تو جو جج تھا وہ قادیانی و مرزائیوں کا ہم نوا تھا. اس نے مسلمانوں کو زج کرنے کے لیے کہ یہ تو لیتے گئے کانے کو,
تو اس جج نے چکر چلایا، اس نے کہا تم جو اتنی بحث میں لگے ہوئے ہو، کم از کم یہ بتاؤ کہ نبی میں کم از کم منیمم کیا خاصیت ہونی چاہیے؟ اب وہ کہہ رہا تھا کہ کہیں گے کوئی علم اتنا ہونا چاہیے یا یہ ہونا چاہیے، تو ایک فقیر اٹھا، ان جواب سنو، انہیں آخیا جج صاحب کم از کم بندے دا پتر ہونا چاہیے۔ اسی لیے آپ حیران ہوں گے، اسی لیے یہاں علماء مولانا غلام دستگیر قصوری مرزے کی زندگی میں وہ کہا کرتے تھے کہ مرزے نو بندے دا پتر ثابت کر دیو تو میں کون بننا۔ کیا بات، کم از کم بندے دا پتر تھے، لیکن یہ اندھا آدمی اور پھر گندا آدمی، بیٹے نے لکھا، بیٹا لکھتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ امت کے پاس گئے، امتیوں کے پاس، رات کو جو سوئے، ایک تھکے ہوئے آپ بہت تھے، ایک تو جوتا اتار دیا ایک خیر سے، اس کے سمیت ہی دراز ہو گیا، اور صبح آنکھ کھلی تو جوتا پاؤں میں اور ہوگا گاؤں میں۔ اب خلیفے کو کہا کہ وہ ایک جتی ہے دوسری کوئی نہیں، انہوں نے پھر امتیاں نو رگڑا لایا، پورا گاؤں کھلایا، پر جتا تو وہ پھر آنکھیں غصے چاکھے ایک کیڑا کتا لے گیا، تو خلیفے کی نظر جو پئی، انہیں کہا سرکار آپ وہ آکھے آپ دا پوترا تو میں نو کی آکھتا ہے، وہ آکھے کتا لے گیا، وہ سرکار آپ انہوں ڈر کے نہ آکھے آپ۔ جس اندھے آدمی کو اپنا جوتا دکھائی نہ دے، گھڑی دکھائی نہ دے، اور یہ سمانے حیات، اس اندھے کی، یہ میرے نبی کے مقابلے ہمیں کہتے ہیں کہ آپ اتنی سختی کیوں کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ ظالم اس کو پڑھے تو ان کو پھر غصے چڑھیں کہ نہ چڑھیں۔ جس کی اگر میں آنکھوں کی بات کرتا رہوں، اب ویسٹ کوٹ پہنتا، شوقین اتنا تھا، گرمیوں میں کپڑے پہن لینے گرم، اوپر ویسٹ کوٹ بھی چڑھا لینی اور اوپر پھر اچکن بھی چڑھا لینا، اور پھر اتے والا بٹن تھلے تے تھلے والا اتے، پہلے جوتے تے ہن اے بھی اتے۔ جس اندھے آدمی کو بٹنوں کا پتہ نہ لگے، جوتے کا پتہ نہ لگے، گھڑی نگاہ نظر نہ آئے، فوٹو کھچوائے تو کانا ہو جائے، اور دانت بس بھائی بس ٹیسٹ لیس۔ اب مجھے مجبوراً اس کا چہرہ دکھانا پڑا، حسن والا چہرہ میرے نبی کا، مکروہ چہرہ اس بدبخت۔ اس لیے جس آدمی کو آنکھ اندھی، زبان اکثر کاٹ لیتا تھا، اپنی زبان کو اپنے دانتوں سے کاٹ لینا، ایک دن غصے میں آ کے کہا ریتی لے آؤ۔ آپ کو سمجھ نہیں آئی، یہ پرانے لوگ پتہ جو مشینیں ہوتی تھے نا کترے والی، ان کے ٹوکے تیز کیا کرتے تھے ریتیوں سے، تو وہ ریتی لے آؤ۔ ہم مرید امتی پریشان، حضور ریتی کا کیا کرنا ہے؟ کہا اتنی مرتبہ میرے دانت میری زبان کاٹ گئے ہیں، ان دانتوں کو ریتی کے ساتھ رگڑو۔ یہ دانت ہے کہ ٹوکے ہیں؟ جس بدبخت کے منہ، اور میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ نبی، ہر نبی بے شک پوری امت میں حسن کا صرف آنکھ میں نہیں، جیسے کردار میں نبی کا کوئی ثانی نہیں ہوتا، اس کی صورت میں بھی کوئی اس کا ثانی نہیں، اس کی آواز میں بھی کوئی اس کا ثانی نہیں ہوتا، اور کردار سبحان اللہ، میرے نبی نے جو زبان سے کہہ دیا وہی ہوا، جو تم نے کہا وہی تقدیر کا لکھا نکلا، لگتا ہے کہ تم کاتب تقدیر بھی ہو۔ مرزے نے ایک کوئی محمدی بیگم نے نکاح دی پیشن کوئی کی تھی، وہ بھی چھوئی، اور پھر ڈرانڈا رہا، وہ ہے سی نا لاہور دی بی بی، لاہوری ماشاءاللہ
تے اچک زین اس اندھے نو سمجھ نہیں آئی، وہ ہمیں گالی دے کے چلا گیا. یہ پرسوں جلسے میں کہ لاہوری انگریزوں کے پٹھو تھے، دل کے اندھے مغز کے گندے، یہ تمہارے دھندے. لاہوری ہمیشہ غیرت مند ہے. اور لاہور یہ اچکزئی کے اماں کا شہر نہیں ہے، یہ لاہور عروس البلاد نہیں قطب البلاد ہے.